السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالی جل شانہ اپنے ہاں سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ ان کا اکیلے میں مقابلہ۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی، وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے مگر دوڑتے بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ تھی ہی ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے اور اس پھرتی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے، اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے، اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو یہ کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کے تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھر سے وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 برچھے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں عینیہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ کئی آدمیوں نے ان میں سے مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن الاکوع ہوں۔ وہ ذات پاک کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے، کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سے سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کا تھا اور اب اس پر عبد الرحمن فزاری سوار ہو رہا تھا، سوار ہو گئے۔ اس وقت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 12-13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیں اور اپنا بھی سامان چھوڑ جائیں، اسی اخلاص کی برکت تھی جو رب تعالی جل شانہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو نصیب فرمایا تھا۔ بہادری کے قصے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ایک ماحول بنتا ہے تو بڑا ہو چاہے چھوٹا، وہ اسی کے اندر رنگ جاتا ہے۔ آج اگر ہم دینی ماحول بنائیں گے تو ہمارے بچے بھی اسی رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے اور ان کے اوپر بھی دینی صفات کا غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم چونکہ خود دین سے دور ہیں، دنیا طلبی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اسی لیے ہمارے بچے بھی دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں، بلکہ مختلف بہانوں سے دنیا طلبی میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دنیا طلبی میں کمی صرف اسی وقت میں ہو سکتی ہے جب ہم خود دین کی طرف متوجہ ہوں گے، رب تعالی جل شانہ اور محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، تمام اعمال پر توجہ دیں گے، کی پیروی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے اعمال کو اپنے جان کا، اپنے جسم کا حصہ بنائیں گے، ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ دین کی طرف متوجہ ہوں گی۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی پر ابھاریں اور اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری پر تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں، ان کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ لوگوں میں نیکی کی بات کو چلائیں، تاکہ ایک ماحول بنے جس سے ہم بھی دنیا طلبی اور دنیا کی لغزشوں سے، دنیا کی فریبوں سے محفوظ ہو جائیں اور ہماری اولادیں بھی محفوظ اور مامون ہو سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔